بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث فی معرفت اسباب النزول، تیسری فصل اسباب نزول کی معرفت کے سلسلے میں ہے۔ ومن المواضع الصعبۃ ایضا معرفت اسباب النزول، مشکل مقامات میں سے اسباب نزول کی معرفت بھی ہے، یعنی شان نزول جس کو کہا جاتا ہے۔ بوجہ الصعوبۃ ایضا اختلاف اصطلاح المتقدمین اور المتاخرین، اور دشواری کی وجہ بھی متقدمین اور متاخرین کی اصطلاحوں کا اختلاف ہے، یعنی جیسے ناسخ اور منسوخ کے سلسلے میں متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح میں فرق ہے، اسی طرح اسباب نزول کے سلسلے میں بھی فرق ہے۔ الگ الگ اصطلاحیں ہیں۔ حضرات صحابہ تابعین کے ہاں شان نزول میں بہت عموم ہے، جبکہ متاخرین کے ہاں شان نزول کسی آیت کا اور پس منظر اسی واقعے کو کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی، کہ وہ واقعہ پیش آیا اب آیت نازل ہوئی، تو اسی کو شان نزول کہا جاتا ہے، اسی کو۔ ورنہ متقدمین کے ہاں عموم ہے، ان کے ہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آئی تھی کہ آیت نازل ہوئی، علامہ سیوطی نے فرمایا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی حضرت جابر کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد ہے، تو آپ کے بارے میں آیت کیسے نازل ہوگی؟ یہ ہے کہ آپ کی چونکہ کئی بہنیں تھیں، اس لیے آپ اس کے مصداق ہیں، وہ انکان و اخوتم و رجالم، سمجھا نہیں؟ تو اس میں بات آئی تھی کہ بھائی بہن زیادہ ہوں تو کیا کرے گا، تو ان کو کہا تھا کہ حضرت جابر کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ وہ مصداق ہیں اس کے، اصل آیت نہیں نازل ہوئی ان کے بارے میں۔ تو معنی نزلت فی قضا عند المتقدمین، یہ دیکھیں نزلت فی قضا کا مفہوم متقدمین کیا ہے؟ ارے نزلت فی قضا، نزلت فی قضا ہے نا، انزل اللہ قولہ تعالی فی قضا، یہ سب یہی تو شان نزول ہے، پس منظر جس کو کہا جاتا ہے۔ اے صوبی کہاں غائب تھا؟ ہے طبیعت نہیں صحیح تھی، ٹھیک ہے صحیح ہو جائے گی، کوئی بات نہیں۔ والذی یظہر من استقراء کلام الصحابۃ والتابعین رضی اللہ عنہم انہم کانوا لا یستعملون نزلت فی قضا لمجرد بیان الحادث الذی وقع فی زمنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بات جو صحابہ اور تابعین کے کلام کا جائزہ لینے سے ظاہر ہوتی ہے، یہ ہے کہ وہ لوگ نزلت فی قضا محض اس واقعے کے بیان کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے جو آپ کے زمانے میں پیش آیا اور آیت کے نزول کا سبب ہوا، اور سمجھ رہے ہو کانا سببا لنزول آیت۔ متاخرین جو ہیں وہ اسی کو کہتے ہیں شان نزول، اور اسی کو کہتے ہیں کہ ان هذه الآیۃ نزلت فی هذه الواقعہ۔ بات کو سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو کہ متاخرین اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی واقعہ پیش آیا، اب اس میں کوئی آیت نازل ہوئی، اس میں کوئی آیت نازل ہوئی، تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس آیت کا شان نزول ہے، یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ جیسے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اب آیت کا شان نزول ظاہر سی بات ہے واقع فیل کا تذکرہ ہے، ارے سمجھ رہے نہیں؟ تو اب اس واقعے کو بیان کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا یہ اس آیت کا شان نزول ہے کہ ابرہہ کو اللہ نے ہلاک برباد کیا۔ تو اور متقدمین ان کے ہاں بہت عموم ہے مول صاحب، کیسے؟ نمبر ایک دیکھتے جائیے گا، یہ شان نزول اسے بھی کہتے تھے
جس پر آیت صادق آتی ہے، جس پر آیت خواہ وہ آپ کے زمانے میں واقعہ پیش آیا یا آپ کی زندگی کے بعد پیش آیا، اس کو بھی کہہ دیتے تھے نزلت فی قضا، نزلت فی قضا۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ یعنی اگر کوئی واقعہ ایک آیت کا مصداق بن رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مغرب کے بعد، مغرب اور عشاء کے درمیان نفل پڑھتے تھے۔ انہی کا قول ہے مول صاحب، انہی کی دوسری روایت ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مغرب سے صبح، جو مغرب کے بعد عشاء کا انتظار کرتے ہیں، عشاء کے فرض نماز کا، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ جبکہ دوسرے حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ بھئی تہجد پڑھنے والوں کے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ تو بظاہر یہ شان نزولی اختلاف واقعہ معلوم ہوتا ہے، اور آپ یہ کہیں گے کہ بھئی حضرت انس بن مالک کے دو قول، کچھ بات سمجھ رہے ہو؟ کتنے؟ کیا جواب ہوگا؟ کہ تینوں مصداق ہیں اس آیت کے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ چاہے کوئی مغرب اور عشاء کے درمیان، تو وہ بھی اسی لیے پڑھ رہا ہے، عشاء کا انتظار، عشاء کی نماز کے انتظار میں ہے، تو وہ بھی اس کا مصداق ہے، اس لیے کہ وہ بھی نہیں سو رہا ہے کہ یار عشاء چھوٹ جائے گی۔ ارے نالائق مدرسے میں ہو نا، تب تو سوچ رہے ہو کہ یار عشاء کیسے چھوٹ جائے گی۔ جو بیچارے تھکا کے محنت کر کے دن بھر مزدوری کرتے ہیں وہ آتے ہیں، تو ان سے پوچھو کہ مغرب سے عشاء کا انتظار اہمیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، تم سوچو کہ یار یہاں کیسے، ہاں تو ایسے نظام ہے، ایسا بنایا جاتا ہے کہ آدمی نماز وغیرہ سکون اور اطمینان سے پڑھ لے۔ اب اس کے باوجود بھی کوئی نہ پڑھے تو کوئی کیا کر لے گا؟ تو دیکھیے گا، تو چونکہ تینوں واقعے اس آیت کے مصداق ہیں، اس لیے کہا گیا کہ اس کے بارے میں بھی انہوں نے فرمایا اور اس کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے۔ سمجھا نہیں بات؟ اصل انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو رات میں نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہ ہے شان نزول اس کا۔ بل ربما یذکرون بعض ما صدقت علیہ الآیہ، بلکہ بسا اوقات وہ ذکر کرتے ہیں، وہ صحابہ اور تابعین، بعض ما صدقت علیہ الآیہ، بعض اس واقعے کو جس پر آیت فٹ ہے، ارے صادق آتی ہے، مما حدث فی زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا ہو، اور حدث بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے زمانے کے بعد پیش آیا ہے۔ فیقولون، اور کہتے ہیں نزلت فی قضا، نزلت فی قضا، بات سمجھ رہے ہو؟ ولا یلزم فی هذه الصور انطباق جمیع القیود المذکورۃ فی الآیہ، اور ان صورتوں میں آیت میں مذکور تمام قیود کا منطبق ہونا لازم نہیں ہے۔ یاد رہنی، جتنی قیدیں آیت میں لگی ہیں، ضروری نہیں کہ ساری قیدیں جب اس واقعے میں موجود ہوں تو آپ کہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اس واقعے کے بارے میں، بلکہ نفس مضمون جو اس واقعے کا ہے، اور یہ اس پر وہ آیت اگر صادق آ رہی ہے تو کہہ دیتے ہیں نزلت فی قضا، جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا، کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ 6 بہنیں تھیں، ارے 9 بہنیں تھیں اصلاً، کتنی؟ 9 بہنیں تھیں، بخاری شریف میں روایت ہے، ایک میں 6 بہنیں تھیں۔ تطبیق بتائی تھی آپ کو کہ 3 بڑی تھی، شادی ہو گئی تھی، عبداللہ کی جو وفات، جب ان کی شہادت پیش آئی احد میں، تو آپ کے ہاں 6 بہنیں بچیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی تھیں، تو کہا کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، سمجھے؟ تو ظاہر سی بات ہے ان کی وفات تو بہت بعد میں ہے، بہت بعد میں ہے، آخری دور میں ہے خلفاء کے، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی؟ چونکہ وہ مصداق ہیں آیت کے، تو سمجھ رہے کہ 2 ان کے بہنیں تھے صرف۔
بل یکفی انطباق اصل الحکم، بلکہ اصل حکم کا منطبق ہونا کافی ہے صرف. بحث فحسب ایک چیز، اس کو بھی شان نزول قرار دیتے ہیں. وقد یبینون سوالا سئل عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حادثۃ حدثت فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھے گا. اور کبھی کبھی وہ کوئی ایسا سوال پیش کرتے ہیں، یبینون کوئی سوال واضح کرنا چاہتے ہیں. سئل عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. ایک سوال ہے، اس کو پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا مولوی صاحب، اور مسئلے کا استنباط کسی آیت سے کیا. فرمایا کہ یہ آیت، بات نہیں سمجھے. ایک مسئلہ آپ سے ایک سوال کیا گیا، آپ نے اس کا جواب دیا، کوئی آیت پڑھ کے سنا دیا جواب میں، تو اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ نزلت فی قضا، یعنی اس مسئلے میں آیت نازل ہوئی ہے. حالانکہ آپ بتاؤ اس مسئلے میں آیت نازل ہوئی ہے؟ وہ تو آیت موجود ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بروقت اس سوال کے جواب میں اس آیت کو پڑھا تو وہاں سے استنباط کیا، اس لیے کہتے ہیں نزلت فی قضا. کچھ سمجھ رہے ہو بات کو؟ او حادثۃ حدثت فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی حادثہ پیش آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کیا آپ کے زمانے میں حادثہ، کوئی واقعہ پیش آیا. واستنبط صلی اللہ علیہ وسلم حکمہا من الآیت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے، اس حادثے کا حکم آیت سے مستنبط کیا. وتلاہا علیہم، اور اس آیت کو انہیں پڑھ کر سنایا. فی ذالک الباب، اس بارے میں. فیقولون، تو وہ کہتے ہیں نزلت فی قضا. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ وربما، یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک چیز کا بروقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آنا، یہ بھی وحی ہی ہے. کیا؟ ارے بھائی نفس فی الروح اسی کو کہتے ہیں نا، دل میں کوئی بات ڈالنا. نفس اللہ ینفس نفسا. وربما یقولون فی هذه السور، اور بسا اوقات ان صورتوں میں کہتے ہیں فانزل اللہ تعالی قولہ قضاء او فنزلت. ارے کچھ سمجھ رہے ہو؟ یہ سب کہتے ہیں یا فنزلت یا فنزلت. ارے تو آیت نازل کی گئی، آیت نازل ہوئی، معلوم ہے تفصیل سے. وکانہ اشارۃ الی ان استنباطہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور گویا یہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کی جانب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذالک الحکم، اس حکم کو مستنبط کرنا، من الآیت، اس آیت سے، وإلقاءها فی تلک الساعۃ فی خاطرہ المبارک، اور اس آیت کو القاء کرنا اس گھڑی، سمجھا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں. ایضا نوع من الوحی، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے. والنفس فی الروح، اور یہ نفس فی الروح ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ نفس، ارے نفس فی الروح پڑھے ہیں، وحی کی جو اقسام ہیں ان میں ایک قسم نفس فی الروح ہے، جس کے معنی آتے ہیں کہ جبریل امین کسی انسانی صورت میں سامنے آئے بغیر کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالتے تھے. فلذلک یمکن ان یقال، تو اسی وجہ سے ممکن ہے کہ کہا جائے فانزلت، تو آیت نازل کی گئی، کیونکہ بروقت آپ کے دل میں بات آئی تو یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے. ولو عبر احد عن هذه عن ذلك بتکرار نزول الآیہ، اور اگر کوئی اس کو تعبیر کرے نزول آیت کے تکرار سے، یہ کہے کہ مطلب آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، آیت 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے، لکان لہ مصاب ایضا، تو اسے اس کی بھی اجازت اور گنجائش ہوگی، تو اسے اس کی بھی گنجائش ہوگی کہ وہ کہے، کیا کہے، سمجھا نہیں بات کو، کہ یہ آیت، پھر یہ آیت نازل ہوئی، یہ واقعہ پیش آیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی، آیت 3 مرتبہ نازل ہوئی، حالانکہ آیت 1 مرتبہ نازل ہوئی. ارے کچھ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟
روایات المحدثین التی لا علاقۃ لها باسباب النزول، یہ سب سمجھنا ہے جب آدمی متقدمین اور متاخرین کے ہاں شان نزول کی تفسیر اور اصطلاح کو سمجھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے دقت نہیں پیش آئے گی، کہیں روایات کو پڑھے گا دیکھے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں پہلا گھنٹہ معاف ہے صبح جی تمہارے لیے، بہت لوگوں کے لیے معاف ہے۔ محدثین کی وہ روایات لا علاقۃ لہا جن کا اسباب نزول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کتب تفاسیر میں بہت سی حدیثیں ایسی ذکر کی گئی ہیں جن کا اسباب نزول سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی کتب تفسیر میں روایتیں مذکور ہیں۔ او صبح سو نہیں، مجھے ایک نمبر پاگل ہو آتے ہی سونے لگتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بات پیش آئی جی، ولو انما فی الارض جميعا ہے نا ومثلہ معہ لافتدوا بہ من عذاب یومئذ، قرآن کریم نے کہا ہے کہ اگر روئے زمین کائنات کی چیز اور اس سے جیسی بہت سی چیزیں ہوں اسی کے مثل اور ہوں تو ان کو مانگا جائے تو اس کو بھی عذاب سے بچنے کے لیے دے دیں گے۔ تو اس وقت ہم نے آپ کو مسلم شریف کے ایک حدیث سنائی جس کو مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک جہنمی کو بلائے گا اور کہے گا میاں اگر آج تم کو دنیا اور اس کے برابر اور پوری دنیا دے دی جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے چھٹکارے کے لیے تم اس کو دے سکتے ہو؟ تو کہے گا بار الہ وہ اور اس کے مثل، ارے جو کچھ آپ کہیں سب دے سکتے ہیں۔ اللہ کہے گا وہ دنیا میں تو بہت تھوڑا سا مانگا تھا کہ شرک سے بچ جاؤ اور ہماری توحید کا اقرار کرو، ہم سے آ کے ملاقات کرو، لیکن اتنا بھی نہ ہو سکا۔ تو یہ شان نزول نہیں آیت کی، لیکن توضیح ہے آیت کی، یعنی ایک آیت کا جو مضمون ہے اسی مضمون کو حدیث میں بھی ادا کیا گیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ تو اس کو شان نزول نہیں کہیں گے اس حدیث کو۔ تو وہی فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ وَيَذْكُرُونَ الْمُحَدِّثُونَ تحت آیات القرآن الکریم کثیرا من الاشیاء، اور محدثین قرآن کریم کی آیات کے تحت بہت سی چیزیں ذکر فرماتے ہیں، یعنی بہت سی حدیثیں لیست ہی فی الحقیقت من قسم سبب النزول، جو در حقیقت سبب نزول سے تعلق نہیں رکھتی ہے، ارے سبب نزول کی اقسام سے نہیں ہے۔ مثل استشہاد صحابۃ رضی اللہ عنہم فی مناظراتہم بآیت، مثلا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا استدلال کرنا اپنے مباحثے میں کسی آیت کے ذریعے، جو علمی مباحثہ کر رہے ہیں اب انہوں نے اپنے اپنے استدلال میں کسی آیت کو پیش کیا تو ظاہر سی بات ہو شان نزول تھوڑی ہے آیت کا۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کوئی مباحثہ اور مناظرہ ہے، کوئی آیت پیش کر دی تو اب یہ کہیں گے نا کہ اس میں یہ واقعہ پیش آیا، یہ حدیث اس میں پیش کی گئی دلیل میں۔ تو جیسے کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عروہ بن زبیر نے پوچھا نہیں پوچھا کہ قرآن نے تو کہا ہے کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت اب اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف۔ تو اس سے کیا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جو ان کا طواف کرے۔ تو عروہ بن زبیر کو بھی یہ غلط فہمی ہوئی کہ بھائی جب کوئی گناہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ صحیح بین الصفا والمروہ صرف جائز ہے نا۔ ارے ہم کہتے ہیں کام میں گناہ نہیں ہے تو کرنا جائز ہے، یہی تو ہوگا کہ واجب ہے، حالانکہ صفا صحیح بین الصفا والمروہ واجب ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ قرآن تو کہہ رہا فلا جناح، کوئی گناہ نہیں ہے طواف کرنے میں، صحیح کرنے میں، اور ادھر ثابت ہو رہا ہے کہ واجب ہے اس کی صحیح، ایسا کیوں؟ تو فقیہ الامہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بھانجے بہن کے بیٹے تھے نا، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے، اور عروہ ابن زبیر ابن العوام اور زبیر ابن العوام جنگ یرموک وغیرہ کی جنگ ان کی بہت مشہور ہے، چلو سود نہیں بتائیں گے۔ تو آپ نے بتایا کہا کہ اصل میں اس پر ایک اساف اور نائلہ نامی دو بت رکھے ہوئے تھے، تو زمانے جاہلیت میں لوگ ان کا
جا کے ان کی بندگی کرتے تھے، ان کو سلامی دیتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو حضرات صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہ یار اب آیا طواف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہاں تو بت رکھے تھے۔ تو اس پہ آیت نازل ہوئی ہے کہ گناہ نہیں ہے کرو۔ ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ گناہ نہیں ہے کرو، سمجھ رہے ہو؟ دیکھیے مثل استشهاد الصحابہ رضی اللہ عنہم فی مناظراتہم بآیہ او تمثلہم بہا یا ان کا مثال دینا، ارے مثال میں پیش کرنا بہا اس آیت کو، ایک آیت ہے اس کو مثال میں پیش کیا ہے، مثال کے طور پر یہ مثال میں یہ آیت ہے۔ اور تلاوتہ صلی اللہ علیہ وسلم آیتن، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت فرمانا، ارے کوئی آیت پڑھ کے سنانا، للاستشہاد فی کلام شریف، اپنے مبارک کلام میں استدلال کے لیے، اور روایتی اور روایت حدیث یوافق الآیت فی اصل الغرض، یا ایسی حدیث کو روایت کرنا، اور روایت حدیث سمجھے، اور مثل روایت حدیث، یا ایسی حدیث کو روایت کرنا جو آیت کے موافق ہے اصل مقصود میں، یعنی جو آیت کا مضمون ہے وہی حدیث کا بھی مضمون ہے۔ کچھ بات سمجھا نہیں؟ جیسے مثال ابھی پیش کر دیا تھا۔ اور تعینی موضع نزول، یا مقام نزول کی تعین کے لیے، او مول صاحب آیت میں یعنی یہ ہے کہ بھئی نازل کہاں ہوئی یہ آیت، تو اس کی تعین ہے کسی حدیث میں، تو اس کو بھی پیش کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب بتایا گیا، حدیث سے ثابت ہے کہ میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر جی کب نازل ہوئی آیت؟ عصر کے بعد نازل ہوئی۔ بات سمجھے؟ تو اب وہ حدیث بھی اس آیت کے تحت پیش کی جاتی ہے، حالانکہ شان نزول سے اس کا کوئی تعلق ہے، لیکن چونکہ مقام کی تعین ہوتی ہے کہ فلاں جگہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اس حدیث کو بھی محدثین ذکر فرماتے ہیں۔ اور تعینی اسماء المذکورین فی الآیہ، یا آیت میں ذکر کیے ہوئے ناموں کی تعین، یا آیت میں بطریق ابہام ذکر کیے ہوئے ناموں کی تعین۔ ارے آیت میں نام مبہم ہے جی، کسی حدیث میں اس کی تعین آئی ہے، بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ کسی حدیث میں اس کی تعین آئی ہے تو اس کو پیش کر دینا، اس حدیث کو سنا دینا کہ دیکھو یہ اہل کتاب جو ہے نا، جن کا یہاں تذکرہ ہے، یہ فلاں اہل کتاب ہے، وہ نجران کے نصارہ تھے، روایت سے بات ثابت ہوئی۔ ارے کچھ ذہن میں ہے نہیں ہے؟ مناظرے کے لیے جو آئے تو قرآن نے تو اتنے کہا نا، لیکن یہ ثابت ہے کہ وہ نجارہ وہ کہاں تھے؟ نجران کے نصارہ آئے تھے آپ سے مناظرے کے لیے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں مباحثہ کیا۔ اور یہی نہیں، آپ نے مباہلے تک کی دعوت دی۔ پڑھے ہیں جلالین میں؟ نہیں پڑھے ہیں؟ دوم میں پڑھے؟ چلیے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ناموں کی تعین ہو جاتی ہے کہ کون لوگ آئے تھے، کہاں کے رہنے والے لوگ تھے، اس کی تعین ہو گئی۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اور بیانی طریقی تلفظ بکلمت قرآنیت، یا قرآنی کلمے کے تلفظ کے طریقے کو بیان کرنے کے لیے ملزم بیان کرنا، اور مثلو کے تحت ہے، سب مجرور ہے کہ قرآن کریم کا کوئی کلمہ ہے، اس کا تلفظ کیا ہے، کسی حدیث میں آیا ہے کہ اس کو ایسے پڑھا جائے گا، اب وہ حدیث بھی ذکر کر دیتے ہیں محدثین۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب وہ حدیث شان نزول سے اس کا کوئی تعلق ہے، لیکن بہرحال ذکر کرتے ہیں محدثین اس کو۔ آپ کتاب التفسیر جو ہے، یہ محدثین کے ہاں کتابوں میں ایک حصہ ہے، ان کی حدیث کی کتابوں میں، سمجھے نہیں؟ جیسے امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے، اور ترمذی وغیرہ بھی لاتے ہیں کتاب التفسیر، امام مسلم کے ہاں بھی ہے کتاب التفسیر، لیکن حصہ تھوڑا ہے، اس لیے زیادہ اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے، تھوڑا بہت تھوڑا سا ذکر کیا انہوں نے۔ امام بخاری وغیرہ کیا تو باقاعدہ کتاب التفسیر ہے، اور اس کے مشکل ہونے کی وجہ شاید یہ ہے کہ انہوں نے مفردات سے تفسیر کی ہے، سمجھا؟ اس لیے تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے سمجھنا کہ یہ مفرد ہے، تو اب اس کا مفہوم وہ ایسے استدلال کرتے ہیں کہ متقان، اب وہ مفرد کا استدلال کریں گے
اگر ایسے رہے کوئی واقعے کی وضاحت ہو تو آدمی سمجھے گا، اس لیے کتاب التفسیر کم سمجھ میں آتی ہے۔ اور فضل سور و آیات من القرآن، یا قرآن کریم کی صورتوں اور آیتوں کی فضیلت، ارے فضیلت ہے کہیں فضیلت کا بیان ہے، یہ بیانی اور بیانی فضل سور و آیات من القرآن، اور بیانی طریقت امتثالہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرنے کے طریقے کو بیان کرنا، بامر من اوامر القرآن الکریم، قرآن کریم کے حکام میں سے کسی حکم پر، سمجھ گئے کہ آپ نے اس پر کیسے عمل فرمایا، تو اس کی وہ حدیث مذکور ہے۔ اب وہ حدیث مذکور ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے عمل کیسے کیا اس پر، یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا شان نزول ہے۔ شاہ صاحب تھے، اللہ نے فہم عطا کیا تھا، فلیس شیء من ھذا فی الحقیقت من اسباب النزول، چنانچہ ان میں سے کوئی بھی در حقیقت اسباب نزول سے متعلق نہیں ہے، ولیس من شروط المفسر الاحاطۃ بہ، اور نہ ہی مفسر کے لیے ان کا احاطہ کرنا شرط قرار دیا گیا ہے۔ مفسر کے لیے ان روایات کا احاطہ یہ شرط نہیں ہے۔ ہاں اگر ظاہر سی بات ہے واقف ہو تو سونے پر سہاگا ہے، ارے کچھ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، ارے جب واقف ہوگا تو وضاحت بھی کر لے گا، مقام کی تعین بھی کر دے گا، جی یہ بھی بتا دے گا کہ آپ نے عمل کیسے کیا، کوئی ایسا کلمہ ہے جس کے تلفظ میں اختلاف ہے تو بتا دے گا کہ فلاں حدیث سے ثابت ہے کہ اس کو ایسا پڑھا گیا، ارے کچھ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر اس کو معلوم ہوگا، علم ہوگا تو وہ بتائے گا، اس کو اس کی وضاحت کرے گا۔ لیکن مطلب چونکہ یہ شان نزول نہیں ہے اصلاً، اس لیے آیت کا سمجھنا اس پر موقوف نہیں ہے، نفس آیت کا سمجھنا، نفس آیت کا سمجھنا۔ شرط المفسر فی باب اسباب النزول، اسباب نزول کے سلسلے میں مفسر کے لیے کیا شرط ہے؟ کہتے ہیں انما شرط المفسری معرفت امرین، دو امروں کی معرفت، سمجھا، مفسر کے لیے شرط ہے ملزم، کتنے؟ دو چیزوں کی معرفت، دو بس، کیا کیا؟ نمبر 1 الاول، ارے معرفت شرط ہونے کا مطلب کہ آیت ہی نہیں سمجھ پائے گا اگر اس کو نہیں جانے گا تو، اور پہلے کی جو چیزیں ہیں نفس آیت سمجھ لے گا اگر اس کو نہ جانے پھر بھی، نہ جانے پھر بھی۔ الاول معرفت تلک القصص التي تعرض الآیات لها، التي تعرض الآیات لها، فإنه لا يتيسر فهم إيماء الآیات إلا بمعرفتها۔ پہلی بات ان قصوں کی معرفت، مول صاحب ان واقعات کو جاننا جن کی جانب آیات اشارہ کرتی ہیں، آیتوں میں اشارہ آیا ہے ان کی جانب، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم، شروع میں بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ کیا دیکھو قرآن نے کیا کہا مول صاحب کہ جب تم ادھر تھے وہ ادھر تھے، اور سوار جو تھا وہ نچلے والے ساحلی حصے سے جا رہا تھا، تم سے نیچے تھا وہ، تو وہ کون تھا؟ تم ادھر تھے وہ ادھر تھے۔ معلوم ہو نا کہ جنگی نقشہ بتایا گیا ہے کہ جس کا تعاقب میں نکلے تھے وہ تو نکل چکا تھا، لیکن مٹ بھیڑ تمہاری ہو رہی تھی ان سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ اس طرف میں تھے جو مکے سے قریب تھا، تم اس طرف میں تھے جو مدینے سے قریب تھا، اور وہ ساحلی کنارے سے نکل رہا تھا۔ اگر کچھ بات سمجھ رہے ہو تو یہ جنگ کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، اب اس کی وضاحت ضروری ہے کہ آدمی بتائے کہ یہ کیا مطلب ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم، ورنہ ظاہر سی بات ہے اگر نہیں جانو گے کہ یہ کیا ہے تو آیت نہیں سمجھ پاؤ گے، ایسے خالی ترجمے سے آیت سمجھ میں آئے گی؟ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ تو اس قسم کی آیات، اس قسم کی جو آیات ہیں تو ان میں جو واقعات آئے ہیں ان کا احاطہ ضروری ہے مفسر کے لیے، اتنا بھی نہ کرے ایسے نکلتا رہے تو آیت نہیں سمجھے گا، بس ایسے سمجھو مل جائے کہ پڑھتے چلے جائے، کچھ پتہ نہیں کہ مطلب یار کیا مناسبت ہے، یہ آیت پیچھے سے آ رہی ہے، کیا مضامین ہے، کچھ نہیں، یار چلے جاؤ کچھ نہیں جانو۔ معرفت تلک القصص التي تعرض الآیات لها، عرضہ تعریضا، عرض له اشارہ کرنا، سمجھے، تعریض کرنا، فإنه لا يتيسر، اس لیے کہ ان آیات کے اشارے کو سمجھنا ان واقعات کی معرفت کے بغیر آسان نہیں ہے۔ ترجمہ سمجھ رہے ہو نا؟
وثانی معرفت تلک القصص التي تخصص العامہ اور نحو ذلك من وجوہ صرف الکلام عن الظاہری، اور دوسری قسم اس واقعے کی معرفت جو عام میں تخصیص پیدا کرتی ہے، مول صاحب عموم ہے اس میں اس کو تخصیص پیدا کر رہا ہے وہ واقعہ، اور نحو ذالک یا جیسی دیگر چیزیں، سمجھے، یا اس کے مانند کلام کو ظاہر سے پھیرنے والی سمجھے وجہیں، چیزیں کلام کو جو ظاہر سے پھیر رہی ہیں، جیسے ابھی آپ کو پیچھے سنایا کیا کہ عروہ بن زبیر کو بھی غلط فہمی ہوئی تو اماں عائشہ نے جواب دیا کہ یہ ظاہر نہیں مراد ہے، حقیقت میں یہ وجہ یہ ہے، اس کے لا جناح کہنے کی وجہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ مطلب صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے، لیکن جو کہا گناہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ گناہ ہو، بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، تو ظاہر سی بات ہے کلام کو ظاہر سے پھیرنے والی وجوہ میں سے ایک وجہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے حدیث، اب اس کو جاننا ضروری ہوگا تبھی آدمی سمجھے گا۔ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَطَّى فَهْمُ الْمَقْصُودِ مِنَ الْآيَاتِ بِدُونِهَا، اس لیے کہ آیات کے مقصود کو سمجھنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگا، لا يتعطى ممکن نہیں ہوگا۔ ارے بات کو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ قصص الانبیاء من روایات اہل الکتاب، اہل کتاب کی روایات سے جو انبیاء کے واقعات آئے ہیں، سمجھا نہیں، وہ قصص الانبیاء نہیں اردو میں جو ہے، ہاں بہت سی چیزیں اس میں منقول ہیں، آگے پیچھے کی چیزیں، سمجھا صوفی، ہاں اسی قسم کی چیزیں جیسے اس میں بتا رہے تھے ذخیرہ معلومات میں۔ ومما ينبغي ان يعلم هنا، اور من جملہ ان چیزوں کے جن کا جان لینا یہاں مناسب ہے یہ ہے کہ ان قصص الانبیاء السابقین لم تذکر فی الاحادیث الا قلیلا، گزشتہ انبیاء کے واقعات احادیث میں بہت تھوڑے مذکور ہیں، نہیں سمجھے، بہت تھوڑے مذکور ہیں۔ فالقصص الطویلۃ العریضۃ التي يتجشم المفسرون روایتها، لہذا وہ لمبے چوڑے واقعات کہ جن کی روایت میں مفسرین مشقت اٹھاتے ہیں، جن کی روایت کرنے میں مفسرین مشقت اٹھاتے ہیں، تکلف کرتے ہیں، تجشم الامر تجشمن، تکلیف اٹھانا، مشقت برداشت کرنا، کلها منقولۃ عن علماء اہل الکتاب، یہ سارے کے سارے منقول ہیں مول صاحب علماء اہل کتاب سے، کسے؟ ارے علماء اہل کتاب، علماء بنی اسرائیل سے یہ منقول ہیں، جیسے حضرت ادریس کا رفع کا واقعہ میں نے کہا کعب احبار سے منقول ہے، اسرائیلی روایت ہے، معارف میں اس کی توضیح اور وضاحت موجود ہے۔ الا ماشاء اللہ تعالی، کہتے ہیں الا ماشاء اللہ، ارے الا ماشاء اللہ مگر بہت تھوڑے واقعہ، مگر بہت تھوڑے واقعہ، ارے جیسے ادھر سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کا واقعہ، جی ارے قرآن میں ہے نہیں ہے تو قرآن میں نہیں، ارے قرآن میں تو ہے ہی لیکن بخاری وغیرہ میں بھئی 9 مرتبہ آیا ہے یہ واقعہ اجمال اور تفصیل کے ساتھ، یا کہیں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا مناظرہ جو ساتھ ہو گئے تھے اور پھر گئے، یہ واقعہ پیش آیا، سمجھ رہے ہیں نا، وہ تو پڑھ چکے ہیں آپ یہ واقعہ۔ اب ظاہر تو وہی کہہ رہے اللہ ماشاء اللہ میں بھی ہے، ارے نہیں سمجھے بات کو، یہ بھی ان کا واقعہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، آپ کا بنی اسرائیل کو لے کے دریا پار ہونا، اس کا بھی تذکرہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں روایات میں، تو وہی کہہ رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ، تو زیادہ تر جو ہے نا وہ علماء بنی اسرائیل سے منقول ہے، مگر بہت تھوڑا مختصر حصہ ہے جس میں تذکرہ ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا واقعہ یہ حدیث سے ثابت ہے، بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ 100 سے زائد حدیثیں ہیں آپ کے نزول کے سلسلے میں کہ حضرت عیسیٰ اٹھائے گئے پھر آپ نازل ہوں گے، شاہ صاحب نے اس کو جمع کیا تھا، پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو مرتب کرا کے باقاعدہ شائع کرایا۔ وقد جاء فی صحیح البخاری مرفوعا، اور صحیح بخاری میں مرفوعا آیا ہے، لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو۔ یہ ملزا یہ جو تورات وغیرہ عبرانی زبان میں پڑھتے تھے، مسلمانوں کو عربی میں مطلب سمجھاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بھئی کیا وہ بتاتے ہو کیا پتہ، اس لیے آپ نے فرمایا کہ لا تصدقوا ولا تکذبوا، دیکھو اہل کتاب ہیں تو نہ تکذیب کرو نہ تصدیق کرو۔ آپ کو اس سلسلے میں نے بتایا تھا پہلے کہ یہ تو
یہ ان روایات کا حکم ہے جو شریعت کے کسی اصول کے خلاف نہیں ہیں، کسی آیت اور حدیث سے ان کا تعارض نہیں ہے، ان کے بارے میں ہے کہ نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، لیکن وہ صاحب بیان سے اعتراض کرنا چاہیے، بیان سے اعتراض کرنا چاہیے، اور کہ وہ 70,000 جادوگر آئے تھے اور وہ سب کے سب موسیٰ کے لباس میں تھے، تو اس کی وجہ سے سب ایمان لے آئے، سمجھے نہیں؟ یہ علماء بنی اسرائیل کی روایات ہے۔ ایک قسم کی روایات وہ ہے اہل کتاب کی جو ہمارے یہاں جو قرآن و سنت ہے اس کے موافق ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو قرآن و سنت بن گیا، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جو مخالف ہے اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ 3 قسم کی روایات ہیں۔ یہ حکم اس کا ہے جو نہ خلاف ہے نہ مطابق ہے، تو ہے کہ نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ ارے کچھ سمجھے؟ چلو پھر ایک نزلت فی قضا کا ایک مفہوم اور ہے۔